اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق سورہ لقمان آیت نمبر 12 سے ہے کہ جس میں لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَلَقَدْ آتَيْنَا، البتہ تحقیق ہم نے عطا کیا لقمان الحکمت، لقمان کو حکمت۔ اور اس کی تفسیر ہم کل سن آئے ہیں کہ کسی سوال کرنے والے نے سوال کیا تھا کہ آپ کو اللہ نے اتنی حکمت، اتنی سمجھ بوجھ، معاملہ فہمی اور اتنا ٹھہراؤ کیسے دیا ہے؟ تو انہوں نے جواب جو دیا تھا کہ ایک تو میں راست بازی سے کام لیتا ہوں، سچ بولتا ہوں، میں خیانت نہیں کرتا، میں فضول گفتگو سے اجتناب کرتا ہوں اور میں خاموش رہتا ہوں، زیادہ تر میں اپنی زبان کو باندھی رکھتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو اس پہ اللہ نے کہا کہ یہ حکمت دانشمندی کے اصولوں میں سے ہے، یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ جو شخص جس کو اللہ نے حکمت عطا کی ہو، دانشمندی عطا کی ہو، اس میں یہ 4 صفتیں جو ہے نا وہ موجود ہوتی ہیں۔ یہی صفتیں لقمان علیہ السلام میں تھیں۔ اللہ نے کہا انشکر للہ، کہ یہ صفتیں ہم نے اس کو عطا کی، اب اسے چاہیے کہ میرا شکر ادا کرے۔ یہاں سے یہ بات واضح سمجھ آتی ہے کہ اگر اللہ نے کسی نعمت سے انسان کو ممتاز کر رکھا ہو دوسروں سے، تو اس کا بہترین جو جواب ہے ایک انسان ہونے کے ناطے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے، وہ یہ کہ اس نعمت پر تکبر نہ کیا جائے، شکر کیا جائے۔ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ نے کہا کہ شکر گزاری کرو گے تو اس نعمت کو بڑھا دیا جائے گا۔ اور شکر گزاری کے جو اصول ہیں، طریقے ہیں، ان میں یہ کہ سب سے جو انسان اللہ کے ہاں قریب جس حالت میں ہوتا ہے اسے سجدہ کہتے ہیں، یعنی سجدہ شکر کیا جائے، اللہ کا ذکر، اذکار، نوافل کا اہتمام کیا جائے، یہ شکر ہے۔ پھر اپنے مال کو، جو اللہ نے اپنا مال کیا، جو اللہ نے اس کو مال دیا ہے، اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، یہ شکر ادا کرنے کے اسلوب اور طریقے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ پھر اسے چاہیے کہ وہ شکر ادا کرے اللہ کا۔ اور یہ ساتھ ہی طبیعت میری اور آپ کی اللہ نے صاف کر دی، وَمَن یشکر، جو شکر گزار بنتا ہے، شکر ادا کرتا ہے، فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، یہ شکر گزاری اسی انسان کو فائدہ دے گی، اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ دنیا ساری کی ساری نافرمان ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہت، اس کے خزانوں میں، اس کی ملوکیت میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہو سکتی، اور یہ دنیا ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی فرما بردار بن جائے تو اللہ تعالیٰ کی بادشاہت اور اس کی ملوکیت کے اندر کوئی فرق یا کوئی کمی یا کوئی زیادتی نہیں آتی۔ تو اللہ نے کہا جو انسان شکر گزاری کرتا ہے نا، وہ اس کو اپنے جان کے لیے ہے، اسی کا فائدہ اس کو ملے گا، اللہ پہ احسان کوئی نہیں ہے، یہ احسان انسان کا خود کی جان کے اوپر ہے۔ وَمَن کَفَرَ، اور جو ناشکری کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ، غنی، بے پرواہ ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، حمید، سب سے زیادہ تعریف کیا گیا ہے۔ کوئی انسان اگر ناشکری کرے گا، اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کی شان میں کوئی کمی نہیں ہوتی، انسان ہی اپنے آپ کا بیڑا غرق کر لیتا ہے، اپنی آپ کی اپنی قدر و منزلت اور اپنی جو اللہ نے اس کو جو مرتبہ دیا ہوتا ہے وہ اس مرتبے سے گر جاتا ہے، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جی اچھا جی، اب نصیحتیں ہیں جی۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ، اور جب کہا لقمان علیہ السلام نے، لِابْنِهِ، اپنے بیٹے کو، وَهُوَ يَعِظُهُ، جب اس کو وہ وعظ اور نصیحت کر رہے تھے۔ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو وعظ یا نصیحت کر رہے تھے، اور سب سے پہلی نصیحت جو لقمان علیہ السلام نے کی وہ کیا کی؟ یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، تم نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ ان الشرک، کیونکہ شرک جو ہے، لا ظلم عظیم، یہ بہت بڑا ظلم ہے،
جو انسان اپنے اوپر ڈھا دیتا ہے۔ کتنا بڑا ظلم ہے جی؟ یہ وہ ظلم ہے کہ اگر انسان توبہ کیے بغیر مر گیا، اللہ نے اس کی ساری عبادات ضائع کر دیں، ساری نمازیں، سارے روزے، سارے حج، ساری سردیوں میں اٹھ کر پڑھی جانے والی فجریں، رمضان میں اٹھ اٹھ کر کیے جانے والے قیام، قرآن پاک کی تلاوت، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ضائع کر دینا ہے اگر وہ شرک کرتے ہوئے بغیر توبہ کے مر گیا۔ یہ اتنا بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا گناہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ ہے۔ یہی نصیحت وہ اپنے بیٹے کو کر رہا ہے۔ ہم ذرا اپنے بیٹوں کو دیکھیں کیا نصیحت کرتے ہیں جی۔ دکان تے ٹائم سر پہنچی، گاہک دا ٹائم ہوندا ہے تو ستا پیا ہوندا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہماری نصیحت ہوتی ہے۔ اوئے اتنا مومن نہیں بڑی دا، اتنا تھلے نہیں لگیا کری دا، ٹھیک ہے، اے نال تھوڑا جا اتنا کر۔ ہم اپنے بیٹے کو کاروبار کے گر نہیں، فراڈ کے گر سکھا رہے ہوتے ہیں کہ جو اتنی بڑی دکان میں چاڑی ہے، جڑے مکان چاڑے نا اس طرح نہیں چڑھ گئے، اے طریقہ ہے، ٹھیک ہے، کہ چوری بھی کی جاتی ہے تو پکڑائی بھی نہ دئی ہے۔ یہ ہمارے اسلوب ہیں لوگوں اپنے بچوں کو عادات سکھانے کے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا سب سے پہلی واعظ اور نصیحت یہی ہے کہ اپنی اولاد کو شرک کے بارے میں سمجھایا جائے کہ بچے اگر تو بھوکا بھی مر گیا تو مر گیا، ٹھیک ہے، اگر تو شرک کر کے رج کے مر گیا نا، یہ بھوکا مرنے سے اور مومن مرنے سے لاکھ درجے بہتر ہے جی۔ تو یہ پہلی شرک ہے جی۔ دوسرا وَوَصَّيْنَا الْإِنسان، ہم نے وصیحت کر دی انسان کو بِوَالِدَيْهِ، اس کے والدین کے حوالے سے۔ اللہ نے کہا میں نے انسان کو اس کے والدین کے حوالے سے نصیحت کر دی، اور والدین میں سے سب سے پہلے اللہ نے والدہ کا تذکرہ کیا۔ حملتہ، اس کی ماں اس کو اٹھا کے رکھتی ہے، امہ، اس کی ماں، وہنن، تکلیف، علی وہن، تکلیف، تکلیف در تکلیف کے مراحل میں وہ اس بوجھ کو کیا کرتی ہے؟ اٹھا کے رکھتی ہے۔ جب ایک قطرے سے ایک بچہ مکمل 4 مہینے 10 یا 20 دن بعد مکمل ہوتا ہے اور پھر 9 مہینے تک وہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، یہ بوجھ اگر میری اور آپ کی کمر پر نہ 9 مہینے پڑے، ہماری ریڑھ کی ہڈی 4 جگہ سے کریک ہو جائے، اتنا وزن اور اتنا بوجھ ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے ماشاءاللہ کہ جب عورتیں حمل سے گزر جاتی ہیں تو باقاعدہ طور پر ایسی ادویات ان کو کھلائی جاتی ہیں، وہ آج بھی ہمارے دیہاتوں میں کمر کس، ماجو اور چکل، کہ یہ اس طرح وزن ڈلتا ہے 9 مہینے عورت کا کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی آرک بن چکی ہوتی ہے۔ ہماری تو سیدھی ہے نا، جب آگے کی طرف پیٹ بڑھتا ہے تو کمر یوں خم کھا جاتی ہے۔ 9 مہینے یعنی کہ 4 مہینے میں بچہ پورا ہوتا ہے اور اگلے 5 مہینے عورت کی کمر خم کھائی، ایسا لگتا ہے کسی نے اس کی کمر کو اس طرح بینڈ کر کے رکھا اور ایسے ہی رکھا ہوا ہے، سیدھی چاہ کر بھی وہ نہیں کر پائے۔ اس تکلیف میں اللہ نے کہا تکلیف در تکلیف میں وہ اپنے بچے کو جنتی ہے۔ تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کے پاس ایک صحابی آیا اور اس نے پوچھا اللہ کے نبی، سب سے زیادہ میرے اخلاق کا، میرے جذبات کا، میری نیکی کا، میرے حسن سلوک کا حق کون رکھتا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا تیری ماں، اللہ کے بندے۔ اس بندے نے پوچھا اس کے بعد دوسرے نمبر پہ کون آتا ہے؟ نبی نے فرمایا تیری ماں آتی ہے۔ تیسری دفعہ پوچھا کہ تیسرے نمبر پر کون ہے جو میرے حسن سلوک کا حق رکھتا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا تیری ماں آتی ہے۔ صحابی پریشان ہو گیا، چوتھی دفعہ پوچھا اللہ کے نبی چوتھے نمبر پہ کون آتا ہے؟ تو فرمایا ابیک، تیرا باپ آتا ہے۔ 75% انسان کے حسن سلوک کا حق اگر اس حدیث کو جانچا جائے وہ میری اور آپ کی مائیں رکھتی ہیں، اور 25% جو ہے نا وہ کیا رکھتے ہیں؟ میرے اور آپ کے باپ رکھتے ہیں۔ میرے اور آپ کے ابا کے نیچے، پیر کے نیچے تو رب نے جوتا رکھا ہے، ماں کے پیر کے نیچے رب نے جنت رکھتی ہے۔ الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، تحت اقدامہا، کہ اے جنت کے متلاشیو، جنت تو ہم نے تمہاری ماں کے قدم کے نیچے رکھ دی تھی، اس کو تکلیف دیکھ کر تم کس جنت، کس کا جو ہے وہ کرتے ہو کہ تم نے اپنی ماں کو ناک میں دم کر رکھا ہے، ٹھیک ہے، اپنی جنت اپنے ہاتھوں سے جو ہے نا وہ تباہ و برباد کر رکھی ہے، اور جو ہے وہ کیا کہتے ہیں پھر تم دنیا میں رہ کر کس جنت کی متلاشی ہو؟ تو یہ
اللہ نے جنت جو ہے نا میری اور آپ کی، اللہ ہماری ماؤں کو سلامت رکھے جی، اور اگر جن کی فوت ہو گئی ہیں ان کے درجات بلند فرمائے، وہ تو یقین کریں حق رکھتے ہیں۔ میں تو اکثر کہتا ہوں کہ ہمیں اپنی نماز کی دعاؤں میں نا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ چھوٹی سی دعا ہر نماز کی آخری رکعت میں جب ربنا آتینا یا ربی جعلنی پڑھتے ہیں، یا وہ جو آخر میں درود ابراہیمی کے بعد جو دعائیں پڑھتے ہیں، اس دعا کو نا ہر نماز کی رکعت کا حصہ ہونا چاہیے۔ تب بھی ماں کا نا اس ایک پہر کا حق ادا نہیں ہوتا کہ جب سردی میں میں نے پیشاب کر دیا تھا اور بستر گیلا ہو گیا تھا تو وہ اٹھ کر میرے پیشاب پر لیٹی تھی اور گرم بستر پر اس نے مجھے سلا دیا تھا۔ اس ایک عمل کا حق جو ہے نا ہم پوری زندگی ادا نہیں کر سکتے۔ پوری زندگی ماں کی تو کیا درجے اور کیا معاملات ہیں۔ ہاں جی، اللہ نے کہا تکلیف در تکلیف جو ہے نا اس نے تمہیں اٹھایا، اچھا اس کی تکلیف بچہ جننے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتی۔ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْن، پھر وہ 2 سال تک تمہیں اپنی چھاتی کا دودھ پلاتی ہے۔ تمہاری رگوں میں جو پہلا خون دوڑتا ہے وہ اس کی تمہاری ماں کا خون جو ہے، وہ تمہاری ماں کا دودھ جو ہے وہ خون بن کے دوڑتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، انشکر لی، اب اے اللہ کے بندے تجھے سب سے پہلے میرا شکر ادا کرنا چاہیے، والی والدیک، اور اس کے بعد اپنے ماں باپ کی کیا کرنا چاہیے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، الی المصیر، سن لو آنا میرے پاس ہی ہے، آنا میرے پاس ہی ہے۔ تبھی آپ پورے قرآن مجید میں دیکھیں سب سے پہلے جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا حق یعنی شرک کی مذمت کرتے ہیں، اس کے بعد جو آیت ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ نے اپنے ساتھ جس کے کا دوسرا حکم دیا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کر دیا۔ یہاں اللہ نے کہا شرک نہیں کرنا، ٹھیک ہے، ظلم ہے، گناہ ہے، ساتھ ہی کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تم نے اپنی ماں باپ کے اوپر کیا کرنا ہے، حسن سلوک کرنا ہے۔ آخری آیت کی جو ہے، اچھا لیکن اس میں بھی دیکھیں اتنا عظیم رشتہ ہونے کے باوجود اگر یہی ماں اگر ایک ایسی گناہ کی طرف اولاد کو مجبور کرے، اللہ نے یہاں پر کہا ہے کہ نہیں، پھر تم نے اپنی ماں کی جو ہے نا بات نہیں ماننی۔ اس کا تذکرہ ہے، ہمارا سبق ختم ہو جائے گا۔ وَإِن جَاهَدَاكَ، اور اگر وہ جھگڑے تجھ سے، عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، کہ تو شرک کرے، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس کا تجھے کوئی علم نہ ہے، یعنی کہ تجھے پتہ ہے کہ یہ شرک ہے، ٹھیک ہے، اور وہ تیری ماں تجھے مجبور کرے کہ تو اللہ کے ساتھ اس کو شریک کرے جس کا کوئی علم ہی نہیں، فَلَا تُطِعْهُمَا، اے اللہ کے بندے پھر تم پر یہ فرض ہے کہ تم نے پھر اس معاملے میں اپنی ماں کی اتباع نہیں کرنی۔ فلا، ہرگز نہیں، تُطِعْهُمَا، کہ تو نے اپنے ماں باپ کی کیا کرنی ہے، وہ اتباع نہیں کرنی۔ وَصَاحِبْهُمَا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم اپنی ماں کو اس بات پر جھڑکنا اور باپ کو اس بات پر جھڑکنا شروع کر دو۔ وَصَاحِبْهُمَا، تم نے ان سے اچھی صحبت والا معاملہ، اچھا معاملہ، بدتمیزی گستاخی پھر بھی نہیں کرنی کہ اماں جی یہ شرک ہے، تسی اپنا منہ بند کرو۔ فلا، آپ کے پیچھے سنا وہ اف والا معاملہ جو ہے نا خالی نیک ماؤں کے لیے نہیں ہے، وہ اگر ایسی ماں جو اپنی جہالت کی بنا پر مجھے اور آپ کو شرک کے لیے بھی مجبور کرے، اس کو بھی اف نہیں کہنا، آرام سے بات کرنی ہے، ہم سے بات ماننی نہیں ہے۔ ان کے رب نے کہا فی الدنیا معروفہ، دستور کے مطابق ان سے بڑی تمیز اور بڑے ادب کے ساتھ بات کرنی ہے کہ اے ماں یہ کیا ہے جی، یہ شرک ہے، میں نہیں کر سکتا، آپ مجھے مجبور نہ کریں۔ بدتمیزی والا معاملہ ادھر بھی نہیں کرنا۔ ہاں جی، وَاتَّبِعْ، اور اتباع کرنی ہے، سبیلا، اس راستے کی، من اناب الیہ، جو میری طرف جھکتا ہے۔ تو میری طرف جھکنے والا راستہ کون سا ہے جی؟ توحید والا راستہ، ٹھیک ہے، کہ جھکنا پھر تم نے ماں کی طرف یا شرک کی طرف نہیں ہے، جھکنا پھر اس راستے کی طرف ہے جو میری طرف جو ہے نا وہ جھکتا ہے، یعنی توحید کی طرف کرنی ہے۔ ثم الی مرجعکم، پھر تم سب نے میری طرف لوٹ کر آنا ہے، فانبئکم، پھر میں تمہیں بتاؤں گا، بما کنتم تعملون، جو عمل تم دنیا میں کر کے آئے ہو نا وہ سارے عمل میں پھر تمہیں بتاؤں گا۔ ایک ایک چیز
جو ہے نا وہ میرے سامنے ہوگی. میرے سامنے کیا، تمہاری خود کی کتاب میں تمہارے سامنے ہوگی. ہر چیز تم خود ہی پڑھ لو گے، ہر چیز کو تم خود ہی دیکھ لو گے. پھر ایک ایک عمل میں تمہیں جو ہے وہ بتاؤں گا. اے اللہ ہمیں بھی جو ہے اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا، اور ہمیں بھی جو ہے اسی کے راستے کی طرف، توحید کی طرف جھکنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرما. دنیا میں رب نے ہے اللہ تو نے ہمارے گناہوں پر پردہ رکھا ہے، اے اللہ ہماری آخرت میں بھی ہمارے گناہوں پر پردہ فرما دے. آمین. وقول قولی ھذا استغفر